السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد. قال اللہ تعالی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال اللہ جل وعلا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قابل احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، نوجوانوں، پیارے بچوں اور قوم ملت کی ماں اور بہنوں، یہ مبارک مہینہ جسے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، دراصل یہ تزکیہ نفس کا وہی مہینہ ہے. یہ ہمارے اور آپ کی نفسوں کی اصلاح کا مہینہ ہے، برائیوں سے دور رہنے اور اچھائیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، معصیت سے اپنے آپ کو بچانے اور خیر کے کام میں مشغول کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت کا خیال ہر ایمان والے کو ہمیشہ کرنا چاہیے اور اس کے ہر پل سے، ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتی رہنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ہر قسم کی گندگیوں سے انسان جب اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو اس کا حقیقی مقصد پاتا ہے، اور وہ حقیقی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والوں کے اوپر روزہ اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ ایمان والے متقی ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ رمضان ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے اس لیے بھی تاکہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ ہو سکے، پاکی اور طہارت ہو سکے، گناہوں سے بچ سکیں، معصیتوں سے دور ہو سکیں اور اچھے اور نیک بندے بن جائیں. یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں گناہوں کے دروازے کم ہو جاتے ہیں اور نیکیوں کے دروازے زیادہ تر نظر آتے ہیں، اور عام انسان اس کو محسوس بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے کہ سال کے 11 مہینے میں وہ کیا کرتا ہے اور اس مہینے کے اندر وہ کیا کر رہا ہے. یہ ہر آدمی اپنے حساب سے سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے سال کے 11 مہینے میں، اس مہینے میں کیا کر رہا ہوں. مختصراً یہ کہا جائے کہ روزہ دراصل تزکیہ نفس کا نام ہے، اور تزکیہ نفس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بنا لے جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو رمضان کو پاتے ہیں اور رمضان کو پانے کے بعد خود کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروا پاتے، تو یہ بڑے مسکین لوگ ہیں بیچارے، اور یہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے بن جائیں، بلکہ اس مہینے کے پانے کے بعد ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کی پاکی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں انشاءاللہ. یقیناً اللہ کا ڈر جب ایک مسلمان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، معصیتوں سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ طہارت کو کہتے ہیں، بڑھوتری یا زیادتی کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ تزکیہ کسی کی مدح میں، کسی کی تعریف میں کچھ کلمات ادا کیے جائیں تو اسے بھی تزکیہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ تزکیہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو، یعنی اپنے آپ کی تعریف نہ کرو. یہاں تزکیے سے مراد طہارت نہیں، پاکی نہیں، بلکہ یہاں پر اپنی تعریف ہے، اپنی بڑائی بیان کرنا ہے یا خود کی مدح سرائی کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ میں کیسا ہوں، میں لوگوں کے سامنے میں اپنی تعریف نہ کروں، بلکہ میں اپنے آپ کا تزکیہ کروں، اپنے آپ کو سدھاروں، اپنے آپ کو سنواروں، نہ کہ اپنی تعریف کروں لوگوں کے سامنے. اس سے منع کیا گیا ہے. تزکیہ نفس دراصل رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیزیں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صبر اور تحمل کو برداشت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. صبر اور تحمل انسان کیسے کرے گا
تزکیہ نفس اس سے واضح ہوتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہ آدمی جب بہت ساری جائز چیزوں پر صبر کرتا ہے اور بہت ساری جائز چیزوں پر قوت برداشت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر قوت ارادی میں کس طرح تبدیلی آتی ہے کہ وہ برائیوں سے بھی بچتا ہے اور جو جائز چیزیں اس کے لیے ہے کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے نفس کی پاکی ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی فرمائی ہوئی چیزیں یا اللہ کی طرف سے بتائی گئی چیزوں پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے حوالے سے جو پیغام دیے ہیں قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، یہ ساری دلیلیں ایسی ہیں کہ مسلمان اگر جانے اور سمجھے تو یقیناً اس کے نفس کے تزکیے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جب انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اس کام کے ذریعے یعنی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ راتوں میں قیام بھی کرتا ہے اور اس کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تو اس کے اندر تزکیہ نفس کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے اندر آدمی اعفاف نفس کا بھی خیال کرتا ہے، اپنی پاک دامنی کا خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کا خیال کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص روزے کے حوالے سے بیان کیا۔ ایک نوجوان آدمی یا نوجوانوں کے لیے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ کہا اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ کہا فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ روزہ نگاہوں کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے اندر پاک دامنی پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کے ذریعے سے خود کو برائیوں سے بچاتا ہے، چاہے وہ آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ ہو یا اپنے شرمگاہ کے ذریعے کیے جانے والے گناہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے اوامر کی بجا آوری ہی دراصل تزکیہ نفس کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمارے اوپر واجب کی ہیں ان پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا ہی تزکیہ نفس کا نام ہے، اور اسی کے ذریعے انسان اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے خود کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور کہا وقد خاب من دساہا، اور وہ آدمی ناکام و نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا، اس کا خیال نہ کیا، اپنے نفس کو ضائع کر دیا، اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الأمین رسولا، وہی اللہ جس نے تم میں سے تمہارے جیسا ہی رسول بھیجا، امتوں کے اندر تم میں سے تمہارا رسول بھیجا تمہیں جیسا، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ لوگ اس کی آمد سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دراصل تزکیہ نفس کا بھی ایک مقصد ہے کہ تزکیہ نفس اس کے ذریعے انسان کا ہو جائے، انسان کے اندر جو برائیاں ہیں، انسان کے نفس میں جو خامیاں ہیں، انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا، اللہ رب العالمین نے بھیجا تاکہ جا کر کے لوگوں کے نفوس کی اصلاح کر دے اور لوگوں کے اندر جو خرابی ہے ان خرابیوں کو دور کر دے۔ یہ نفوس کی پاکی، نفوس کی طہارت، یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے ذریعے اس کا سہارا لیا اور انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی کہ اے لوگوں اپنے نفسوں کو پاک کر لو، اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر لو۔ یہی دراصل قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیشتر مقامات پہ فرمایا۔ ایک جگہ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا اپنے آپ کا، وذکر اسم ربہ
اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز ادا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کا نام لینا اور نماز ادا کرنا بھی تزکیہ نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے طہارت اور پاکی ہوتی ہے۔ اور رمضان بالخصوص ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایمان والے اس مہینے کے اندر گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کو چاہنے والے آ، خیر کو لے لے، اچھائی کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اور اے برائی کو چاہنے والے رک جا، اپنے آپ کو سنبھال لے، اور اس مہینے کے اندر برائیوں سے باز آ جا، برائیوں سے خود کو پاک کر لے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی ہمیں اور آپ کو کہ جس نے تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقام کو اونچا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ کہا اللہ رب العالمین نے جو آدمی بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس آئے گا اور عمل صالح کے ساتھ آئے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اونچے درجات رکھے ہوئے ہیں، اس کے درجات کو اعلیٰ کیا ہے، اونچا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جنتوں میں اسے داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ہو رہیں گے اس کے اندر۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ ذالک جزاء من تزکیٰ، اس شخص کے لیے ہے جس نے تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، گناہوں سے پاک کیا، برائیوں سے پاک کیا، اللہ رب العالمین نے یہ اس کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح سے بندہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کی دعوتی مہم بیان کیا کہ رسول جو آئے ان کی دعوتی مہم یہ تھی کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، یعنی اسے بھی تزکیہ نفس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا بھی اسی لیے جو مقاصد دے کر کے، انہیں مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے نفس کا، لوگوں کے نفس کا تزکیہ ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کے اندر جو خرابی ہے، لوگوں کے نفوس میں جو برائی ہے، اس برائی سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ اسی طرح سے تزکیہ نفس بہت ساری چیزوں سے انسان کر سکتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، جس میں سے مختصراً چند ایک باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہے توحید، انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی الوہیت و ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات کا خاص خیال کرتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ اور توحید یہ سب سے عظیم ہے، توحید یہ سب سے عظیم موقع ہے، یہ سب سے عظیم چیز ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں فَأَصْلُ مَا تَزْكُو بِهِ الْقُلُوبُ وَالْأَرْوَاحُ هُوَ التَّوْحِيدُ، کہ روح یا بدن یا انسان کے دل جس کے ذریعے سے تزکیہ پاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کی صفائی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ توحید اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اس کی سمجھ ہمیں اور آپ کو ہونے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ جب یہ بندہ سمجھے گا تو اپنے آپ کو پاک کرے گا گناہوں سے، آلائشوں سے۔ اسی طرح سے نماز، اسی طرح سے صدقہ، اسی طرح سے معصیت اور گناہ کو چھوڑنا، اسی طرح سے دعا اور محاسبہ نفس، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے معاون اور مددگار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اپنے آپ کے تزکیہ کرنے کی توفیق دے، جو گناہ ہمارے اندر اللہ ان گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ کی اسلام پر خاک موت ایمان پر آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔